محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو تم میری اتباع اور پیروی کرو. یحببکم اللہ، رب العالمین بھی تم سے محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی وہ خالق کائنات معاف فرما دیں گے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت بہت بخشنے والے اور خوب مہربان ہیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رب العالمین نے اسے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے. اور رب العالمین نے قرآن حکیم میں باقاعدہ اس بات کا اعلان فرمایا کہ نمونہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جس کا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ زندگی کے ہر موڑ پر کوشش کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اختیار کرے، آپ کی زندگی کے عمل مبارک کو اپنی زندگی میں اتارے. اور جس شخص کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، قیامت آنی ہے، پھر وہ اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر کسی کے لیے ہمیشہ تب و دو کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مبارک ان کے سامنے آتا تو پھر زندگی بیت گئی، اس عمل کو دوبارہ چھوڑا نہیں. اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہ عمل انتہائی پسندیدہ ہے جس پہ انسان ہمیشہ کرے. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، عمل
وہ مقدار میں جتنا بھی ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اور اس پہ انسان ہمیشہ اختیار کرتا ہے۔ رب العالمین کو عمل بڑا پیارا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر بھی رب العالمین ایسا دوام پیدا فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اخلاص کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یہ دو بنیادی شرائط، اور پھر نماز جیسی عبادت جو عبادات میں سب سے عظیم عبادت ہے، جسے عطا فرمانے کے لیے رب کائنات نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے اوپر بلایا۔ یہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو اس نماز کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اللہ اسے دنیا آخرت میں ایسے ہی بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، اگر یہ عبادت جو انسان دن رات کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ بھی کرے، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کی یہ محنت ضائع چلی جائے، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہی نہ ہو۔ رب العالمین ہمیں محبوب کبریا کے طریقے کے مطابق اپنی عبادات کو اللہ بجا لانے کی توفیق بخشے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں ہم نے نماز کی سنن الصلاۃ، نماز کی سنتیں، جو ایک موضوع تسلسل سے چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کی سنتیں کیا تھیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر معمولات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ بنیاد پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہ میرے دن اور رات کو بھی ایسا بنا دے۔ پیارے بھائیوں، اس سے خوبصورت زندگی کا وہ دن کون سا دن ہوگا کہ جو دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے بیت جائے۔ پیارے بھائیوں، نماز کی وہ قولی سنتیں، زبان کے ساتھ جن کا تعلق تھا، نماز کے اندر وہ ادعیہ مسنونہ، وہ مسنون اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے، اللہ سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اس میں سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں بیان کی تھی، تقریباً 6 ایک ترتیب کے ساتھ، اور اسی تسلسل میں 7ویں سنت الدعاء بین السجود۔ آپ نے جب ایک سجدہ کر لیا، سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مسنون مذکور ہیں، آپ اللہ سے وہ دعائیں مانگے۔ ایک سجدہ کر کے جب اٹھے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان، یہاں ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں شاید زندگی میں انہوں نے کبھی 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہ پڑھی ہو، اس لیے کہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا، ان کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کیا کرتے تھے۔ اور کون سی دعا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سجدہ کر کے فارغ ہوتے، آپ بیٹھ جاتے اور دونوں سجدوں کے درمیان محبوب کبریا اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے، رب اغفر لی، اے پالنے والی ذات، اے ساری کائنات کے پالنہار، اغفر لی، اے اللہ مجھے تو معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر یہ کلمہ ایک دفعہ نہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، آپ تکرار کے ساتھ۔ اور میرا پروردگار اتنا مہربان ہے، دوسری روایت میں آتا ہے سیدنا علی نے جب یہ کلمہ کہا رب اغفر لی، مسکرا دیے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت مسکرائے کیوں؟ کہا اللہ کے نبی کو بھی میں نے یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے دیکھا،
میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائیں کیوں؟ فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، آسمان پہ میرا رب بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے جو معاف بھی کرتا ہے، جو گرفت بھی کرتا ہے۔ اللہ بندے کے اس کلمے پہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں گنہگار، میں خطا کار، اور یہاں ایک سجدہ کرنے کے بعد کیا تو سجدہ ہے، یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، پھر کیوں کہا رب اغفر لی؟ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اے اللہ کیا تو سجدہ ہے، تیرے سامنے پیشانی رکھی، تمام اعضاء کو جھکا دیا، لیکن میرے اس سجدے میں بھی تو بڑیاں کمیاں رہ گئی ہوں گی۔ بڑا سجدے میں تھا، ممکن ہے توجہ کہیں اور چلی گئی، ممکن ہے سجدے کا وہ حق ادا نہیں ہو سکا جیسے سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ رب اغفر لی، اے اللہ میری اس عبادت میں بھی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری دعا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کانا یقول بین السجدتین، ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھ دیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی۔ مختلف الفاظ اس حدیث میں موجود ہیں۔ یہ دعا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف بھی فرما دے، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت تو نے عطا کی ہے، اس ہدایت پہ مجھے استقامت نصیب فرما دے، واہدنی، اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا دے جو انبیاء کا راستہ، صدیقین اور شہداء کا راستہ، اے اللہ انبیاء کے راستے پہ چلا کے مجھے جنتوں کا وارث بنا دے، واہدنی۔ اور تیسرا کلمہ جو اللہ کے رسول فرماتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اے اللہ میرے اوپر رحم بھی فرما، وارحمنی، رحم کا مطالبہ، ہدایت کا مطالبہ، بخشش کا مطالبہ، وارزقنی، اے اللہ رزق کے خزانے تو تیرے پاس ہیں، ساری کائنات کو رزق دینے والا تو ہے، پتھروں میں رہنے والے کیڑے کو بھی تو رزق پہنچاتا ہے، مچھلیوں کو سمندروں کی تہوں میں بھی تو رزق تو دیتا ہے، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے یا اللہ ہر چیز کو روزی تو عطا کرتا ہے، وارزقنی، زمین پہ بھیگنے والے چلنے والے، اے اللہ ہر ساری کائنات کا رازق تو ہی ہے، وارزقنی، میں بھی رزق کا محتاج ہوں، میرا رزق بھی تیرے اختیار میں ہے، اے اللہ مجھے وافر رزق بھی نصیب فرما دے، واجبرنی، اے اللہ جو نعمت مجھ سے چھن گئی، جس سے میں محروم ہو چکا ہوں، یا اللہ اس سے بہتر عوض بھی تیرے پاس ہے، یا اللہ تو میری جو کمزوری آ گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو بھی تو پورا فرما دے، وہ رزق کی کمی ہو، وہ صحت کی کمی ہو، وہ دنیا کی جس نعمت کی کمی ہو، یا اللہ ان کمیوں کو بھی تو پورا فرما دے، وعافنی، یا اللہ مجھے جسمانی طور پر بیماریوں سے عافیت نصیب فرما دے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کے نبی کی دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، یہ دعا کیا کریں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں اس جملے کو یاد رکھیں، دعائیں پڑھا نہ کریں، صرف دعائیں مانگا کریں۔ اور یہ نماز رب العالمین سے مانگنے کے لیے ہے۔ آپ 5 وقت بلکہ 5 نمازوں میں آپ گنیں کتنی دفعہ آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ یہ دعا اپنے رب سے جب بار بار مانگیں گے، میرا رب کیوں نہیں رحم فرمائے گا، میرا رب کیوں نہیں رزق میں فراوانی فرمائے گا، میرا رب کیوں نہیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جائے، اس سے بڑی دنیا آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیو، نماز کے اندر قولی سنتوں میں 9ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، ہمارے پاس بھائی شاید سمجھتے ہیں کہ پہلے تشہد میں درود پڑھنا
یا کوئی دعا پڑھنا یہ شاید گناہ کا کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ پہلے تشہد میں ہیں، آپ نے اتحیات پڑھ لیا، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ درود بھی پڑھیں، ابھی وقت مل گیا، آپ دعائیں بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، پہلے تشہد کے اندر آپ درود بھی پڑھیں۔ اور اس سے بڑی محرومی کیا ہے اس انسان کی جو کہہ دی اگر آپ نے بھول کر بھی پہلے تشہد میں درود پڑھ لیا تو آپ کا تو نقصان ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز تو ہے ہی رب کی تعریف کا نام، نماز تو ہے ہی محمد مصطفیٰ پہ درود کا نام، نماز تو ہے ہی میرے اللہ سے دعائیں مانگنے کا نام۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، سنن نسائی کی روایت، پہلا تشہد جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا، اس میں اللہ کے رسول نے اتحیات بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، پھر دعائیں بھی رب سے مانگی، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز کی جو باقی حصہ تھا وہ مکمل کیا، پھر تشہد میں بیٹھے، پھر آپ نے درود پڑھا، اتحیات پڑھا، پھر درود پڑھا، پھر رب سے دعائیں مانگی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنن نسائی کی شارح مولانا عطا اللہ حنیف بجیانوی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سنن نسائی کی جو شرح تعلیقات السلفیہ کے اندر باقاعدہ اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، مسئلہ عرض کرتے ہیں کہ پہلے تشہد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور دعائیں کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ رب العالمین ہم سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، اس حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تشہد میں ہوتے تو آپ ایسے ہوتے جیسے نعوذ باللہ آگ کے انگارے پہ بندہ بیٹھا ہونا تو جلدی اٹھ جاتا ہے، پہلے تشہد میں تو ایسے جلدی اٹھ جانا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں۔ پہلے تشہد میں بیٹھیں، تسلی سے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ تو میرے پیارے بھائی، جب آپ اللہ کے گھر میں آ ہی گئے ہیں تو رب سے کچھ لے کے جائیے، رب سے کچھ مناجات کر کے جائیے، رب کی کچھ تعریف اور اللہ کے نبی پر درود پڑھ کے جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی قولی سنتوں میں 10ویں نمبر پر پہلے تشہد میں جس طرح میں نے عرض کر دی ہے کہ آپ درود کے بعد دعا بھی کر سکتے ہیں، پہلے تشہد میں بھی دعا کر سکتے ہیں، سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسرے تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے جو دعائیں ثابت ہیں اللہ کے لیے ان دعاؤں کو بھی یاد کیجیے۔ اگر میں 30 سال سے نمازی ہوں اور ہر نماز میں آخری تشہد میں بیٹھتا ہوں، لیکن آج تک ایک دفعہ بھی میں نے وہ دعا نہیں پڑھی، میں نے وہ دعا رب سے نہیں مانگی جس کے مانگنے کا آخری تشہد میں میرے آقا نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ جو بھی نماز کے آخر میں بیٹھے تشہد میں فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، اسے چاہیے کہ 4 باتوں سے رب سے پناہ مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ اور صحابہ کا مزاج کیا تھا، اپنے شاگردوں کی کیسے تربیت کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام طاؤوس رحمہ اللہ کبار تابعین میں نام ہے، بیٹا نماز پڑھ کے آیا، پوچھتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لی؟ جی ابا جی نماز پڑھ آیا ہوں۔ کہا آخری تشہد میں یہ دعا کی ہے؟ بیٹا کہتا ہے نہیں یہ دعا نہیں کی۔ کہا دوبارہ نماز پڑھو۔ ساری نماز بیٹے کو کہا دوبارہ پڑھو، اور نماز میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ نماز کے آخری تشہد میں 4 باتوں سے پناہ اللہ سے مانگو۔ میرے پیارے بھائیوں، جہنم سے بڑی ہولناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ قبر کی وہ تاریکی اور تنگ کوٹھڑی، وہ کیڑوں مکوڑوں کا گھر، اس سے بڑی آزمائش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت جہنم کے تذکرے ہوتے وہ اتنا نہیں روتے تھے،
لیکن جب قبر پہ آ کے کھڑے ہوتے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی، داڑھی تر ہو جاتی۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ قبر کی وجہ سے اتنے کیوں روتے ہیں؟ کہا آخرت کی منازل میں یہ پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو اگلے سارے مرحلے آسان ہیں، اور اگر یہی گرفت ہو گئی، اسی میں پھنس گئے، تو پھر بعد والے مراحل تو اس سے بھی خطرناک ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے یا گڑھا ہے یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے پناہ مانگو ہر تشہد کے اندر۔ اور اسی طرح اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جس سے جناب نوح سے لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا، اور وہ دجال کا فتنہ۔ اللہ کے نبی نے آخری تشہد میں اس بات کا حکم دیا کہ اس سے پناہ مانگو، اور اسی طرح زندگی اور موت کے ہر فتنے سے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں اس میں یہ بھی اضافہ ہے اللہم انی اعوذ بک من المحسن والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے ہولناکیوں سے، اللہ مجھے محفوظ فرما دے۔ تشہد میں اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے رسول کا حکم کہ آخری تشہد میں 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، میں جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے جتنے فتنے ہیں میں ہر فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المحسن والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں قرض کے بوجھ تلے دب جاؤں، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قرض کے بوجھ سے محفوظ فرمانا، اور اے اللہ مجھے گناہوں کے بوجھ سے بھی محفوظ فرمانا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم۔ فرمایا یہ دعا کرو آخری تشہد میں، اس کے بعد فرمایا پھر رب سے جو چاہو مانگو۔ یہ نماز میں دعا محل ہے، دعا کا قبولیت کی جگہ ہے۔ فرمایا سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو، اور اسی طرح یہ آخری تشہد، یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد آپ اور جو چاہیں دعا کریں، اور خصوصاً وہ دعائیں جو اللہ کے نبی نے اس موقع پر باقاعدہ کی ہیں اور آپ سے ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ 3 دفعہ یہ دعا کہہ دیتا ہے نا، دعا کر لیتا ہے اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا جنت خود سفارشی بنتی ہے اس بندے کے حق میں اور کہتی ہے اللہ اس بندے کو تو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے، جہنم خود بول کے کہتی ہے اللہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں کہ اللہ اس کو میرے اندر آنے سے محفوظ رکھنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی نماز کے اندر یہاں اللہ سے کیا دعا کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں، ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ایمانداری سے بتائیں ابو بکر صدیق نے کتنے کو ظلم کیے تھے اپنی جان پہ؟ مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا اختتام ہو رہا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اقرار کرو، اعتراف کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں اپنی جان پہ بے پناہ ظلم کر چکا ہوں، فاغفر لی اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وارحمنی میرے اوپر رحم بھی فرما، اے اللہ تیرے علاوہ بخشنے والا بھی کوئی نہیں، رحم فرمانے والا بھی کوئی نہیں، تو رحم کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ مسنون دعائیں ایمانداری سے بتائیں
ایک کلمہ میں کہوں، ایک ساتھ والی مسجد کا امام خطیب کہے، ایک دنیا کا عام ادیب، فلسفی، محدث، بڑے بڑے ائمہ، میرے پیارے بھائیوں ساری دنیا کے جتنے بڑے بڑے انسان ہیں سب مل کر بھی وہ کلمات کہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دعا کریں جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھائی، صدیق اکبر کو سکھائی۔ ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں، دن میں اللہ کی توفیق سے اللہ استقامت نصیب فرمائے، لیکن یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور ہمارے ایک شیخ تو کہا کرتے تھے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بلکہ وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کوئی اور مخلوق آئے گی، ہم نے نہیں عمل کرنا، کس نے عمل کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھ لیا تو پھر مرضی ختم، پھر وہی ہوگا جو میرے آقا کی تعلیم ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہماری خوشیاں بھی آپ کے طریقے کے مطابق ہوں، ہماری غمیاں بھی آپ کے طریقے کے مطابق ہوں، ہمارے کاروبار بھی، ہماری معیشت بھی، معاشرت بھی، لین دین بھی، اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے، ہمارے عمل کو بھی آپ کے طریقے کے مطابق بنا دے، اور جب قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے رب العالمین ہماری بخشش فرما دے اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری مان لی، میرے طریقے کو اپنا لیا، میری اطاعت کی، وہ تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری اطاعت سے روگردانی کر لی، اعراض کیا، پرواہ نہ کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس انکار سے محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی مسند احمد میں موجود ہے۔ اس موقع پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کا دن، حساب کا دن، ایمانداری سے بتائیں، اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھے کہ آپ گزشتہ 24 گھنٹوں کا حساب دیں، کیسے گزارا ہے آپ نے یہ ایک دن اور رات؟ میرے پیارے بھائیوں قیامت والے دن تو رب کے سامنے